بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 کا زندگی شب رہا ہے. اس کا سبق نمبر آج 32 ہے. حسب سابق قرآن حدیث رسم دعا سیرت طیبہ عربی پوشن ہمارے اس کورس میں شامل ہے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ترجمہ: وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے. اس سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے. دیکھیے، یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ ضائع نہیں ہو رہا بلکہ فوراً لکھ لیا جاتا ہے، چاہے وہ کلمہ خیر ہو یا کلمہ شر ہو، وہ خیر کی بات ہو شر کی بات ہو، وہ فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو. ہر لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ایک دائیں طرف جو نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بائیں طرف جو برے اعمال لکھتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں خاص طور پہ کہا اور دن اور، ٹھیک ہے. تو قول بھی لکھا جا رہا ہے، انسان کا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، اور قول کی خاص طور پہ یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء دیے ہیں جسم میں، سب سے زیادہ جو عضو انسان کا استعمال ہوتا ہے وہ یہ قول ہے، زبان. قول جو زبان سے نکلتا ہے، زبان سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ نیکیاں گویا اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا گناہ بھی اسی کی وجہ سے. ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایک صحابی کو فرمایا کہ جہنم میں لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان کی بے احتیاطی سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر وہ جہنم میں اتنی دور گرا دیا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے فاصلہ. یعنی جہنم میں وہ اتنا نیچے گرا دیا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. تو دیکھیے آیت کے اندر عتید کا لفظ آیا آخر، رقیب عتید، ہمیشہ تیار رہنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ ہر وقت انسان کے قول اور عمل کو لکھنے کے لیے حاضر ہے. وہ کہیں چھٹی پہ نہیں جاتا، اس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی سستی لاحق نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ انسان کے جو اعمال تحریر کیے جا رہے ہیں یہ قیامت کے دن خود بطور دلیل اس کے بارے میں گواہی اور ثبوت کا کام دیں گے. کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اقرأ کتاب خود اپنا نام اعمال پڑھ. ٹھیک ہے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ زبان کو ہمیشہ ذکر الہی، خیر خواہی اور سچائی کے کاموں میں استعمال کرے. فضول گوئی، غیبت، جھوٹ، چغلی، بےہودہ گفتگو، ان سب چیزوں سے انسان اجتناب کرے. اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے. دوبارہ انسان کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ ہمیشہ زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اچھی بات نہیں کر سکتا، اس کو لگتا ہے کہ اس وقت میں گالی دوں گا، بری بات کروں گا، تو اس وقت اس کا خاموش رہنا بہتر ہے. اور ایسی صورت حال میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو چپ رہ گیا وہ نجات پا گیا. کہ غلط بات کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے. اس لیے چپ رہنے بھی نجات و فلاح ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو کنٹرول کر، زبان کو کنٹرول میں رکھ. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی گواہی دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں. جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. جو اس بات کی ضمانت دے کہ جو چیز دو جھگڑوں کے درمیان ہے کہ وہ اس کا ضامن بن جائے، اس کی ضمانت دے کو غلط استعمال نہیں کرے.
دوسری چیز، کوئی آدمی کس بات کی ضمانت ہے کہ جو چیز دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرم گاہ، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی شرم گاہ اور اپنی زبان دونوں کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہر بات لکھی جا رہی ہے تو انسان پھر احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک یقینی کامل ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ ذکر کروں۔ ہم ایک جگہ پہ موجود تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ جہاں جو یہاں پر ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں ویڈیو تو آتی ہی آتی ہے، اس میں جو ہم بول رہے ہیں نا یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لیکن یعنی ہم اسی وقت سہم گئے جو لوگ بھی تھے، حالانکہ ہم نے کیا ان کے خلاف بات تو کوئی نہیں کرنی تھی، لیکن پھر بھی ہم بڑے محتاط ہو گئے کہ ایسی کوئی بات زبان سے نکل نہ جائے کہ جو بعد میں ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے، ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں نے یہ بات کی۔ اب کتنے محتاط ہو گئے۔ اب جب جیسے ہی پتا چلا کہ ہماری وائس بھی ریکارڈ ہو رہی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ریکارڈنگ ہماری آڈیو ویڈیو سب بن رہی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہماری ہر وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس جملے کو لکھ لینا ہے، فرشتوں نے لکھ لینا ہے، اور میرا یہ ویڈیو شارٹ بن جانا ہے، یا میری زندگی کی پوری ویڈیو بن رہی ہے اور میں بطور گواہی کے قیامت کے دن چلا دی جائے، تو کیا حیثیت رہ جائے گی؟ پھر ہم بات کا کیا پسند رہ جائے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو یقین جانیے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس بات کا کہ جہاں موجود تھے کہ ویڈیو کے ساتھ ہماری وائس ریکارڈ ہو رہی ہے، یقین جانیے ہماری عام ہم اپنی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ اور یہ بات مجھے بارہا یاد رہ جاتی ہے کہ دیکھیے دنیا میں ہم ویڈیو کیمرے سے ڈرتے ہیں، آڈیو سے ڈرتے ہیں، ہماری کوئی بات نہ سن لے، ہم چھپتے ہیں کہ چھپ کر کے بات کریں کہ سن نہ لے، کسی کو پتہ چل گیا تو بدنامی ہے، بےزتی ہے۔ لیکن اللہ سے اتنے افسوس کی بات، اس نے ہماری بات سمجھ لی چھوڑی۔ جی۔ دوسری چیز جو آج ہم پڑھیں گے حدیث نبوی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به الصدقة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ۔ اب دیکھو کتنی زبردست بات ہے۔ ماحولیات کی آلودگی کو کم کرنے کے حوالے سے، ماحول کو صاف کرنے کے اعتبار سے، قدرتی ماحول کو ترویج دینے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انتہائی ایمان افروز ہے۔ آج دیکھیے ماحولیات کی آلودگی کتنی بڑھ گئی، پوری دنیا کے اندر بڑھ رہی، اور یہ سائنسی ترقی، یہ آرٹیفیشل جو ترقی ہو رہی ہے یہ خود ہماری حقیقی زندگی کو لے ڈوب رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی پودا لگائے، درخت کا پودا لگائے، شجر کاری کرے یا کھیت میں بیج بوئے، یعنی زراعت کا کام کرے، اب ظاہر ہے درخت لگائے گا، کھیتی لگائے گا، اس سے ماحول صاف ستھرا ہوگا، اس میں سے پرندے کھائیں گے، انسان کھائے گا، تو جانور کھائے گا، تو یہ سب چیزیں اس کی طرف سے صدقہ ہو۔ حالانکہ اس نے صدقے کی نیت نہیں کی، لیکن پھر بھی چیزیں اس کے لیے صدقہ ہو۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی درخت وغیرہ لگایا، کوئی فصل لگائی، کوئی بندہ اس میں سے چوری کر کے لے گیا، تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو کتنی عظیم بات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک پودا لگا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ پودا لگا رہے ہیں، اس پودے نے کیا پھل دینا ہے؟ اور وہ اخروٹ کا پودا لگا رہے تھے، تو اخروٹ کا پودا پھل ویسے ہی دیر سے دیتا ہے، تو کہنے لگا آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے، اخروٹ کا پودا لگا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے میں ثواب مل رہا ہے، اور بعد میں آنے والی نسل کو اس کے بدلے میں پھل ملے گا، تو مجھے جو چیز چاہیے وہ تو مجھے مل رہی ہے، ٹھیک ہے مجھے پھل نہیں ملے گا لیکن نیکی تو مل رہی ہے، تو اس لیے میں نیکی کی خاطر اس کو لگا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم کوئی درخت لگا دیں گے، شجر کاری کریں گے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ بھائی اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں نیکی ملے گی، یہ عبادت کا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور خود اس حدیث میں انسان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ درخت لگاؤ، فصلیں اگاؤ، کاشتکاری کرو، شجر کاری کرو۔
دوبارہ اس لیے ویسے بھی اگست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شجر کاری کی جاتی ہے، تو لہٰذا ہمیں شجر کاری بھی کرنی چاہیے، درخت لگانے چاہیے گھروں کے باہر، یا جہاں کہیں ہمیں موقع ملے تو پودے وغیرہ ہمیں لگا دینے چاہیے۔ اس کا فائدہ ہے ماحولیات کی آلودگی کنٹرول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہماری یہاں ختم ہوگی شجر کاری۔ نیکسٹ ہے کہ آج حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ اذا زلزلت، ٹھیک ہے، جس شخص نے سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھا تو اس کا اجر و ثواب نصف قرآن کے برابر۔ پھر فرمایا کہ جس نے قل یا ایھا الکافرون کو پڑھا اس کا ثواب ایک چوتھائی قرآن کے برابر، اور فرمایا کہ جس نے قل هو اللہ پڑھا اس کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے میں صرف اذا زلزلت کا ہی تذکرہ ہے، ورنہ یہ حدیث جو ہے اس میں تینوں کا تذکرہ ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب، سورہ کافرون 4 مرتبہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب، اور سورہ اذا زلزلت الارض 2 مرتبہ پڑھیں پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے پڑھ لیں، نماز کے اندر بھی پڑھ لیں تاکہ وہاں پر نماز بھی ہو جائے اور یہ اجر و ثواب بھی مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اذا زلزلہ 2 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن، اور سورہ کافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے تلاوت کا ثواب، باقی تو فضائل و برکات ہیں پورے قرآن کو پڑھنے کے، ظاہر ہے وہ تو تبھی حاصل ہوں گے جب آدمی پورا قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ حدیث نبی تھی، اس کا ہم نے ذکر پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ آج سیرت طیبہ کے اندر پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا تذکرہ۔ آپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو آج ہم بیٹوں کا ذکر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم، دوسرے عبداللہ، اور تیسرے ابراہیم۔ ان میں سے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بلکہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا، لیکن تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ اور معتبر قول یہ ہے کہ نبوت سے 11 سال پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور صرف 17 ماہ یا 2 سال تک زندہ رہے، جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اور آپ کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے، یا آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، ان کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو طیب کہا جاتا تھا، اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا، اس لیے ان کی جانب سے حضرت عبداللہ کو طاہر کا لقب ملا ہوا۔ آپ ہی صرف چند ماہ زندہ رہ کر انتقال فرما گئے۔ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کی وفات کے بعد طعنے دینے لگے اور کہنے لگے محمد اب تک، یعنی ان کی تو نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو کفار کے اس خیال کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی، سورہ کوثر نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر کی بشارت دی، کفار و مشرکین کو ابتر قرار دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں سے ہی خاندان چلا کرتے ہیں، ہم بیٹوں سے نہیں، ہم بیٹیوں سے نسل چلا کے دکھائیں۔ اور یہ آج جو بیٹوں پہ فخر کر رہے ہیں، ان سے پوچھیے ان کا نام لینے والا کچھ چند سالوں بعد بھی رہے گا یا نہیں؟ کوئی نام لینے والا نہیں۔ آج دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ابتر نہیں، حضور ابتر نہیں، بلکہ حضور پر ہنسنے والے وہ ابتر۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا دیا اور فوت ہو گیا، کسی کو اولاد دی فوت ہو گئی، ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو بیٹے دیے ہیں، دوسرے کو بیٹے نہیں دیے، تو عورتیں عموماً مذاق اڑاتی ہیں، یہ ہمارے پاس تو بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں میرے، تو فلاں کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹی ہے بیٹی، تو اس میں مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، شکر ادا کریں، تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کسی کو بیٹیاں دی ہیں، یا اللہ نے کسی کو بیٹے بیٹی دونوں دی ہیں، اور رشتے داروں میں مثلا دوسرے بھائی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، دوسری بہن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو عورتیں عام طور پہ مذاق اڑاتی ہیں۔ مردوں کے اندر چیز کم ہوتی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہے ان کی تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر جان بوجھ کے ان کے سامنے اولاد سے اس انداز سے محبت کرنا تھا کہ ان کو اور بھی تکلیف ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم سے بیٹے لے لے پھر ہم پریشان، اور ان کو بیٹی بیٹیاں دے دے، اللہ ان کو بیٹا دے کر قادر ہے۔ خبریں سننے کو آتے ہیں 40 40 سال بعد بھی اولاد دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انبیاء کو دی،
80 سال 90 سال 100 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ دوسرے بیٹے تھے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم آپ کے تیسرے بیٹے ہیں، اور آپ کی نرینہ آخری اولاد ہے، یہ آپ کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم کی ولادت کی خبر سنائی تو آپ بے حد خوش ہوئے، ان کو ایک غلام بطور انعام عطا کی کہ انہوں نے یہ خوشخبری سنائی۔ 7ویں دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا عقیقہ کیا، تو مینڈے ذبح کیے، پھر ابراہیم کے بال کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کی اور ان کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں رکھتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بچپن میں انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی گود میں لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا اے ابراہیم، اللہ کے حکم کے سامنے ہم تیرے کام نہیں آ سکتے۔ اتنی بڑی بات، آخری نبی، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ، تاکہ دو بیٹے فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا تھا تو، اور کتنا ایمان افروز جملہ ہے، کتنا صبر سے لبریز جملہ ہے، اے ابراہیم، ہم اللہ کے حکم کے سامنے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر بات پر قادر ہے۔ تو نہیں، اگر اللہ کے نبی ہر بات پر قادر ہوتے تو یہ جملہ کہتے اور اپنے بیٹے کو نہ بچاتے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کا نبی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اس پر بھی آزمائش ہے۔ پھر جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم جانتے ہیں کہ موت پر حق ہے، پر یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن ضرور مر جائیں گے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تیری اس موت پر اس سے زیادہ غمگین ہوتا۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن اس حالت میں بھی میں اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کروں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اتنی زبردست بات ہے، یقین جانیے دل کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس بات کو سن کے پڑھ کے۔ کیا صبر تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آج کے مرد عورتوں کے لیے اور والدین کے لیے سبق ہے کہ اگر ان کی اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو جائے، حد درجہ صبر کر، یقیناً بہت مشکل کام ہے، والدین کے لیے بہت مشکل کام ہے صبر کرنا، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے صبر کا دامن، ٹھیک ہے۔ اور جس دن پھر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن بھی ہوا۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے ہوتا، چنانچہ کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے، لہذا جب تم سورج اور چاند کو گرہن ہوتا دیکھو تو نماز پڑھو، صلاۃ قصور پر قصور پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فائدے کے طور پہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قاضی سلیمان منصور کو رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہجرت کے 9ویں سال جمادی الاولیٰ کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور 18 ماہ کے بعد ہجرت کے 10ویں سال 29 شوال کو انتقال ہوا۔ ان کی کتاب رحمۃ اللہ عالمین جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے سیرت کی کتاب لکھی گئی تھی عربی کے اندر، رحمۃ اللہ علیہ، جو نواب صادق نے لکھوائی تھی رحمۃ اللہ علیہ کتاب حضور کی سیرت کے لیے، تو یہ قاضی منصور کو بھی انڈیا دارالبند کے بہت بڑے اہل علم تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اب بھی آپ کو گوگل پر مل سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا تذکرہ تھا جو آج کی نشست میں پڑھا۔ اس کے بعد عربی بول چال میں سے ہم مختصراً سا کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے کہتا ماذا تعمل الان یا صدیق، ماذا کیا تعمل آپ کر رہے ہیں الان اب یا صدیق، what are you doing now my friend، میں دوست اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ اریدو، وہ کہتے ہیں کہ اریدو میں چاہتا ہوں ان اذهب الى المکتبہ، لائبریری جاؤں، ٹھیک ہے، یعنی میں لائبریری جانا چاہ رہا ہوں، I want to go to the library۔ وہ دوسرا دوست پوچھا حل تو رافقنی، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کی مرافقت یا آپ کی رفاقت اختیار کر سکتا ہوں؟ will you join me، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں، جا سکتا ہوں؟ میں کہا ناون بالکل ہوگی، کیوں نہیں، خوشی کی بات ہے، آ جاؤ، یس موسٹ گلیڈ، یا نظما کہتا آ جاؤ پھر اکٹھے چلتے ہیں، لیٹس گو ٹوگیدر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں مکتبے میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا سیدی صاحب المکتبہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم رسپیکٹڈ صاحب المکتبہ، لائبریرین،
السلام علیکم ریسپیکٹیبل لائبریرین. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. اہلا وسہلا یعنی ویلکم، ویلکم کرتا ہے. تو کہتے ہیں نريد کتابا فی موضوع التعریف عن الاسلام. تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کتاب چاہیے جس میں اسلام کا تعارف ہو. تو we would like to have a book regarding introduction to Islam. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک کتاب تریدا، کہتا ہے تم کون سی کتاب چاہتے ہو؟ کتابیں تو بہت ساری ہیں جس میں اسلام کا تعارف. which book do you want؟ تو وہ جواب دیتے ہیں نريد الکتاب تعلیم الاسلام للشیخ المفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں ہمیں کتاب چاہیے تعلیم الاسلام جو کہ جس کے رائٹر اور آثر جو ہے وہ مفتی کفایت اللہ. we would like to have تعلیم الاسلام by مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ. وہ کہتا ہے تفضل الحبیب come on please خذاه من الخزانہ وطالعاه. تو آؤ پھر اس کو لے لو، شیلف سے لے لو اور اسٹارٹ ریڈنگ، اس کو مطالعہ اسٹارٹ کر دو. تو یہ تھا ہمارا صرف معزز سامعین و ناظرین. تو اس کو ہم سمجھیں، اس پہ عمل کریں. اس لیے ایک سبق تھا زبان کے صحیح استعمال کا، اور دوسروں حدیث درخت لگانے کے حوالے سے، ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے اپنے ماحول کو ارد گرد کو صاف رکھیں. تیسرا تھا سورت زلزال، سورت کافرون، سورت اخلاص کا فضیلت کی کتنی بار پڑھی تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اس کے بعد سیرت طیبہ میں حضور کے 3 بیٹوں کا ذکر پڑا، اور پھر آخر میں ہم نے عربی بول چال حصہ پڑھا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی عمل کی کتاب فرمائے. الحمدللہ تمہارا سبق السلام علیکم ورحمۃ اللہ.